जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे और आप भी कॉल करके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं। और फेसबुक पे मैं पेज जो है वो कंटिन्यूसली चेक कर रही हूँ, आप हमारे पोल का आंसर कर सकते हैं। हमारा पोल मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ। सरवत एक खातून है जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी 6 साल पहले, उनकी 2 बच्चियाँ हैं एंड शी इज़ नॉट हैप्पी विद हस्बैंड एंड हस्बैंड फिर से वही बात हो जाएगी। हस्बैंड जो है वो स्लाइटली उनको शक है अपने हस्बैंड पे और उनके हस्बैंड वो शक मल्टीपल टाइम प्रूव भी करवा चुके हैं। तो ना शी इज़ वरीड, शी डजंट वांट टू बी विद हिम, लेकिन अब उनकी 2 बच्चियां हैं। शी इज़ कंफ्यूज कि वो डिवोर्स ले या नहीं ले। इसमें उनको आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप कॉल करके पोल का आंसर ज़रूर कीजिए। आप नॉर्मल बात भी डेफिनेटली हमारे इशू रिलेटेड बात एम्प्लॉयमेंट अपने ओपिनियन दे सकते हैं और साथ ही साथ पोल का आंसर कीजिए। हमारे साथ 2 बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अब मैं राना साहब से पूछना चाहूँगी। राना साहब ये बताइए, हमारे मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल है अभी, अब और पहले क्या था? नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये हाल तो ज़ाहिर है ख़राब चल रहा है। टेररिज्म है और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन देखने की बात ये है कि ना, हमें देखना ये पड़ेगा कि ना, क्या सारा कसूर गवर्नमेंट का ही है कि हम एज ए कौम पूरे भी उसके लिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं। अब ये देखें कि ना, अगर हम टाइप्स देखें ना इसकी, अगर एकेडमिकली, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का डिफरेंस देखना पड़ेगा आपको। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वो जो इनवॉलेंट्री की, और वॉलेंट्री जो है वो रज़ाकाराना तौर पे जो करना ही नहीं चाहते काम। तो बिल गेट से किसी ने पूछा कि जी आपके लिए कोई मैसेज है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों के लिए क्या करें वो? उन्होंने कहा हड हरामों के लिए मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। इसका मतलब अनएम्प्लॉयड कोई नहीं होता, मेन ये है कि वो स्किल्स डेवलप नहीं करते अपने अंदर। वो अभी बहुत सारी जगहों पे जब इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जाता है तो बहुत सारी सीट्स जो हैं वो खाली रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, क्योंकि उनको रेलेवेंट बंदे ही नहीं मिलते हैं। एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं ना इकोनॉमी के, एक एस्पेक्ट से देखेंगे एक ही एंगल से तो वो डिफरेंट चीज़ नज़र आती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं करें। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूँ, सिवाय उनको अपने मार्क्स लेने के, डिग्री लेने के, यानी दे आर होल्डिंग डिग्रीज, दे आर नॉट होल्डिंग स्किल्स। एक्चुअली वी नीड्स गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। हमें अशिया चाहिए, खिदमात चाहिए, उनको पैदा करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स डेवलप नहीं है और सब गवर्नमेंट की तरफ देखते रहते हैं। गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, नहीं स्ट्रक्चरल असल में जो चेंजेस आते हैं ना इकोनॉमी के अंदर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वो उसकी वजह से जो होती है, स्किल्स मैच नहीं करते, मतलब ज़ाहिर वो अपडेट नहीं करते अपने। जैसे ट्रैक्टर जैसे ही आया था तो लोगों ने कहा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बिकॉज ट्रैक्टर वाज इक्विवेलेंट टू अ वर्किंग ऑफ 100 लेबर। लेकिन इवेंचुअली फिर आपने देखा कि डिफरेंट सेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। ट्रैक्टर के पार्ट्स भी सप्लाई करने वाले होंगे, कोई ऑयल डिपोज होंगे, कोई और इस तरह के काम साथ साथ। अब कंप्यूटर के साथ भी यही हुआ है, मैनुअली टाइपिंग होती थी पहले, तो अब कंप्यूटर जो है ना वो काम कर लेता है, तो वी हैव टू स्विच ओवर। वो कहते हैं लेटेस्ट मशीनरी इज वन ऑफ द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो अकॉर्डिंगली आप वो जो ट्रांजिशनल पीरियड में भी होते हैं ना, सीख नहीं रहे, मैच नहीं कर रहे होते, फौरी तौर पे आपको फोर्सी करना चाहिए था पहले ही कि क्या आने वाली चीजें हैं, शिफ्ट करें फौरन। चीजें और आती हैं जस्ट दैट वी नीड टू डेवलप स्किल्स फॉर दैट। जरा सा वाज़ेह करूंगा, उसको अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट नहीं करेंगे, उसको आप कहेंगे वैल्यू एडिशन। देखिए वैल्यू एडिशन, देखिए टेक्सटाइल की मैं एग्जांपल दूंगा। ये टेक्सटाइल अब से 30-40 साल पहले बरतानिया उरूज पे था टेक्सटाइल्स में। आज मैं समझता हूं कि शायद 99% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बरतानिया से चली गई। इसी तरह से अब से 25-30 साल पहले यूएसए जो है वो टेक्सटाइल्स में उरूज पे था। आज मेजॉरिटी इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट कर गई। कहां कर गई? ये सारी की सारी इंडस्ट्री चली गई वहां से शिफ्ट करके फार ईस्ट में। फार ईस्ट के जो ममालिक हैं वहां पे बूम आया, वहां पे जनाब लोगों ने जो है वो ये बुनियादी काम जो है, बेसिक काम ये करना शुरू किया। और वो जो पुराने ममालिक थे जिन्होंने के पहले काम शुरू किया, बरतानिया और अमेरिका, वो चले गए वैल्यू एडिशन पे। फार ईस्ट से ये चीज शिफ्ट होके पिछली दिहाई के अंदर जो है साउथ ईस्ट एशिया में आ गई। अब साउथ ईस्ट एशिया में बुनियादी काम हो रहा है और फार ईस्ट में जो है वो लोग चले गए वैल्यू एडिशन के ऊपर। अब साउथ ईस्ट एशिया से ये चीज जो है ग्रेजुअली शिफ्ट कर रही है और जा रही है ये अफ्रीका में। अफ्रीका आज अफ्रीका में इंडस्ट्री जो है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रही है। और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं वो जा रहे हैं वैल्यू एडिशन की तरफ। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारी बदकिस्मती कि पाकिस्तान भी उसी सिनेरियो में शामिल था जिसने कि इस स्टेज पे आके वैल्यू एडिशन में जाना था, मगर
جیسے کہ ابھی سر نے بھی کہا ہماری بدقسمتی کہ ہم اس طرف نہیں جا پا رہے, اور ہمارے جو کمپٹیٹرز ہیں باقی ممالک, وہ آج چائنا سب سے بڑی اگزامپل ہے, چائنا آج ویلیو ایڈیشن کی طرف چلا گیا. چائنا میں لیبر جو ہے آج مہنگی ہو گئی ہے, چائنا اب بیسک ٹیکسٹائل کا کام ختم کرتا جا رہا ہے اور ویلیو ایڈیشن کی طرف آگے جاتا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے جو آنے والی نسل ہے وہ آج تعلیم یافتہ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو آنے والی نسل ہے, جیسا ابھی سر نے کہا کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اس کی تعلیم کا وہ لیول ہے جس کو آپ انٹرنیشنلی کہیں دنیا میں میچ نہیں کر سکتے. تو آج ہم اپنا 70% جو بجٹ ہے وہ ڈیفنس فورسز پہ تو لگانے کو تیار ہیں, لیکن شاید 2% بھی اپنا بجٹ جو ہے وہ ہم تعلیم پہ لگانے کو تیار نہیں ہیں. یہ وہ تعلیم جس نے آج کے بچے نے کل کا پاکستان چلانا ہے, جس آج کے بچے نے کل پاکستان کا مستقبل بننا ہے, اس کو ہم نے ان پیلی دیواروں کے حوالے کر دیا جن پیلی دیواروں کے اندر نہ اس سکول میں استاد آتا ہے وقت پہ, نہ اس سکول میں کرسی ٹیبل ہے بیٹھنے کے لیے, نہ اس سکول میں اس کو کتاب ملتی ہے پڑھنے کے لیے, نہ اس کو کوئی معیار تعلیم ملتا ہے. we don't have the updated education system جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں آج کے پاکستان کو دینی ہے, جو ہمیں آج کے بچے کو دینی ہے, تاکہ کل کا آنے والا پاکستان ہم اس دنیا کی اونچائی پہ دیکھیں کہ ساری دنیا اس کو سر اٹھا کے دیکھے. یہ ملک بہت عظیم ملک ہے, اس ملک کی حیثیت کو ہم کبھی چھوٹا نہ سمجھیں. یہ وہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنا ہے, جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم کپاس کے 4تھے بڑے پروڈیوسر ہیں, مل کے ہم 5ویں بڑے پروڈیوسر ہیں, ویٹ کے ہم 8ویں بڑے پروڈیوسر ہیں, اور کتنی ہی یہاں پہ چیزیں ہیں جو ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسپلور نہیں کی ہیں. یوٹیلیٹیز کے حوالے سے ذرا سا میں بات کو شفٹ کرنا چاہوں گا, ذرا سا میں شفٹ کروں گا بات کو, کہ ہم سارا دن ہم انڈسٹریلسٹ روتے ہیں صبح سے لے کے رات تک, جی یوٹیلیٹیز ہمیں نہیں مل رہی, بجلی پانی گیس تیل جیسا میں نے عرض کیا نہیں مل رہا. ذرا سے فاصلے پہ چلے جائیں تھر کے اندر, اللہ تعالیٰ نے اس پاک دھرتی کو وہ عظیم نعمت دی ہے کول کی صورت میں, کہ اگر صرف اس کول کو ایکسپلوئٹ کر لیا جائے تو 300 سال تک اس پاک دھرتی کو بجلی کی کمی نہیں ہوگی. I repeat my words, 300 سال تک اس پاک دھرتی کو بجلی کی کمی نہیں ہوگی. 200 ٹن جو ہے وہ جو ہے بجلی اس میں کول موجود ہے, صرف اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایکسپلوئٹ کیسے ہوگا کہ فورن انویسٹرز یہاں پہ آئیں. میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں پاک جرمن بزنس فورم کے, بہت ساری جرمن کمپنیز ہیں جو کہ بلینز آف ڈالرز کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں تھر کول کے لیے, لیکن نہیں آ پا رہی. کیوں نہیں آ پا رہی؟ صرف ایک وجہ ہے کہ جناب لا اینڈ آرڈر سچویشن پریویلنگ ان پاکستان از ناٹ اپ ٹو مارک. تو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھوڑی سی, زیادہ نہیں, تھوڑی سی کم از کم بہتر کر کے دینی ہوگی کہ فورن انویسٹر آج پاکستان آ سکے, فورن انویسٹر آج پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو راضی ہو جائے. فورن انویسٹمنٹ آ کے یہ ہماری جو سونا ہمارے ملک کے اندر دبا ہوا ہے, یہ جو تھر کول کے اندر سونا دبا ہوا ہے, اس کول کو نکالے تاکہ یہاں پہ ہم بھی خوشحال ہوں اور ہم 36 ممالک کو انرجی جو ہے وہ سپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. ہمارے پاس ایک کال ہے, کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات. ڈاکٹر انور کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. آج آپ کا سیگمنٹ جو ہے وہ سوشل ایشوز کے اوپر ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ کوئی بھی دنیا کا ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہاں کی عوام خوشحال ہوتی ہے, اور عوام کی خوشحالی کب ہوتی ہے؟ جب سب سے زیادہ ڈومیننس ہوتی ہے ایجوکیشن کی, جب تعلیم عام ہوتی ہے اور تعلیم کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے تو لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے. مہدی محمد نے یہ کہا تھا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی قوم چاہیے, جاہل نہیں. اور ان کی ترقی کا راز جو تھا وہ ان کی ایجوکیشن میں تھا, آنیسٹی میں تھا, ٹرانسپیرنسی میں تھا, ہیومینٹی میں تھا, اور ان کے اندر جو تھی سب سے زیادہ پیٹریوٹزم تھی. پیٹریوٹزم کی تو خیر یہاں بھی کمی نہیں ہے, لیکن یہاں پر گڈ گورننس نہیں ہے. جب تک گڈ گورننس نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کسی ترقی کا جو زینہ جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان میں تو کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں, اور اس وقت جو موجودہ دنیا اس وقت ریسیشن میں ہے, پاکستان اس میں سب سے آگے جا سکتا ہے اپنی ترقی کر کر, اور اس کو صرف اور صرف مشکل سے 5 سے 10 سال کی ضرورت ہے. لیکن ضرورت کیا ہے؟ وہ ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی.
ضرورت کس بات کی ہے؟ اوپن ٹینڈرز کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر سیکٹر کے اندر وہ کوئی بھی ہو اس میں آپ کو ٹرانسپیرنسی نظر آئے. دیکھیے ہمارے ہاں جب تک آپ شخصی مفادات سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرتا. منحص القوم جب آپ عوام کی طرف فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ ترقی کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ مجھے یا میری پارٹی کو یا ایک فورم کو ترقی نہیں کرنی بلکہ ترقی کرنی ہے تو 17 کروڑ عوام کو فوکس کریں. جب آپ اس کو فوکس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر نئے دریچے کھلتے ہیں, آپ کے اوپر نئے در کھلتے ہیں اور آپ یہ دیکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے. دیکھیے ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلٹیز ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ایگریکلچرسٹ ہے, کوئی ہارٹیکلچرسٹ ہے. تو اگر ہر شخص کی فائدہ اٹھایا جائے ٹیکنیکلٹیز سے اور ادھر ایک فورم بنا کے اور ایک ویژن اور ایک تھنک ٹینک, دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. جب کوئی انسٹیٹیوٹ بنتا ہے تو اس میں شارٹ ٹرم کے اوپر اس کو شروع کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر ایک مڈ ٹرم آتی ہے اور پھر وہ اپنے ویژن کے ساتھ آگے لانگ ٹرم پہ بڑھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی ملک کی ترقی کا راز اور زینہ ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار یور کال ڈاکٹر انور. سر یہاں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو اس وقت ان امپلائڈ ہیں, ملٹیپل ریزنز آپ لوگوں نے جتنے ڈسکس کیے, وہ خود پرسنل بیسس پہ کیا کر سکتے ہیں سو دیٹ بیکاز لاٹ آف پیپل آر سفرنگ. آپ کو پتا ہے ان امپلائمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز ریلیٹڈ ہوتے ہیں, سوشل ایشوز بھی ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں, گھر کے ایشوز بھی ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں ان امپلائمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ. تو کوئی ایسی چیزیں جو وہ ایٹ دا مومنٹ اسی کنٹری میں رہتے ہوئے, بیکاز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر جانے کی بھی اتنے کو خاص پاکستانیوں کے لیے یو نو کہ نہیں ہے اتنا, تو وہ باہر جا کے بھی نہیں کر سک رہے, یہاں بھی انہیں جاب نہیں ملی. what they should do sitting over here. دیکھیں نا ڈے بائی ڈے سائز آف دا گورنمنٹ از شرنکنگ, کیونکہ یہ جو دن ہیں یہ پرائیویٹائزیشن کے چل رہے ہیں دنیا میں. ایک جو ویو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ہے, ڈی ریگولیشن کی, ڈی نیشنلائزیشن کی ساری ویوز چل رہی ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کی طرف یہ جو دیکھنے کی ایک ہیبٹ ہے نا ہماری, اور ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا وہ کلیریکل مائنڈس پیدا کرتا ہے. تو سیلف امپلائڈ از دا بیسٹ امپلائڈ جو ہے نا, یہ ان کو دیکھنا ہے. اور وہ لوگ بھی تو دیکھیں نا جو بیچارے اتنے کاروبار کرتے ہیں, بڑے شوق سے کھولتے ہیں, بڑی ہمت سے کھولتے ہیں, بڑے ویژن کے ساتھ کھولتے ہیں, بٹ آفٹر اے وائل ٹھپ ہو جاتے ہیں, نہیں چلتے ہیں ان کے کاروبار, بند کرنے پڑ جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 187 ملین پیپل کی ایک نیشن کے اندر لوگوں کی نیڈز ہیں, وانٹس ہیں. آپ کو جوتی چاہیے, مجھے کپڑے چاہیے, ہماری سب کی ایک دوسرے کے ساتھ وی آر انٹر ڈیپینڈنٹ ایکچولی. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ نا وہ ویکیوم کریٹ نہ ہو جہاں پہ آپ کو کام نہ ملے. کام تو ملنا ہی ہے. وہ اب ایکسپورٹ کی طرف چلے جائیں تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن یہ کہ ود ان دا کنٹری تو 187 لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, ان کو پورا کرنا ہے, تو یہیں کے لوگوں نے کرنا ہے. تو کام تو ایک دوسرے کو چاہیے. آپ نے دیکھیں کراچی میں جو ہے ماس اربن ٹرانسپورٹ کوئی سسٹم شروع نہیں کیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کراچی وہ چنکیز کا شہر بن گیا ہے. وہ چنکی, آئی تھنک اٹ از کالڈ چنکی, وہ جو رکشہ کے آگے موٹر سائیکل لگایا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں جب آپ پورا کراچی میں وہ اس نے جو ہے کنجیشن کا پرابلم بھی کریٹ کر دیا ہے, لیکن وہ ویکیوم کریٹ ہوا ہے تو لوگوں کی نیڈ بھی ہے ٹرانسپورٹیشن کی اور ان کی بھی نیڈ ہے امپلائمنٹ کی, تو انہوں نے اپنے کچھ نہ کچھ تو کر لیا ہے نا. لو لیول پہ کیا ہے, لیکن ایک بہرحال یہ سر جو بات کر رہے ہیں, سر بات کر رہے ہیں ایس ایم ایز کی, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. بدقسمتی سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہے وہ ہمارے ہاں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی.